ये है No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner, and we can then, that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. He's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, but the fact remains that for myself, again, the formation of a commission, I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. will this court, will this respond? So let us not get into this. Sir, let me respond to this. मैं आपने पहले भी कहा था And शायद. Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. Dekhiye, We are all on the same page on this, my lord. Sadr Saab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the Suo Moto now. Let's move with the Suo Moto. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying. With one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening, which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I'm accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about, but still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shawkat sir, let's just proceed further. We have taken a Suo Moto. हम अब इसमें कुछ करना है नहीं, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, बिल्कुल, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता। मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें, और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशन है। वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती है। माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं
میرے خیال میں اس سے امپورٹنٹ ایشو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم اپرچونٹی سمجھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ لیٹر کیسے دیا گیا، ہم یہ نہ دیکھیں کہ دیر سے ہے، جلدی ہے، غلط ہے، صحیح ہے. بالکل اس کو اپرچونٹی لیں، چھوڑ دیں پاس کو. جیسے اطہر صاحب نے کہا پاس کو یاد ضرور کریں، پاس سے ہم ایکسپیرینس لے سکتے ہیں، اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آج میں اس نیت سے تو اٹھوں کہ میں آزاد ہوں، میرے بعد کے آنے والا سمجھے کہ میں آزاد ہوں. فیوچر کورس آف کنڈکٹ تو بنائیں نا، مطلب پرانی بات ہو. آگے چلیں، بتائیں سجیشنز. اگر دیکھیں دس از آئی نو یو آر ناٹ آن نوٹس اور اینی تھنگ، یو کین think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. That is- Now one provision of the constitution is also important, article 203. Agar aap article 203 zara padh lein, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 203. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the high courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do دیکھیں something. پریزیڈنٹ صاحب، دا پرابلم ہمارے پاس جو آیا ہے نا، وہ لیٹر میں جو واضح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا تو کچھ نہیں ہوا. اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس یہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے کہ اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے تو کیا کرنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ کو امپاور کریں کہ کیا ایکشن اس نے لینا ہے. واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اور یہ چیز ابھی ہمارے سامنے اسی لیے آئی ہے کہ وہ بار بار لکھ رہے ہیں، وہ کچھ ان کے مطابق نہیں ہو رہا. تو ابھی ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ کریں، ہر ہائی کورٹ کے پاس اپنی پاور ہے، کنٹیمپٹ کی پاور ہے، وہ پروسیڈ کریں نا، پروسیڈ کریں. اور اگر طریقہ کار واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں پروسیڈ کرتے تو پھر کیسے ایسکیلیٹ ہوگا پرابلم، کس نے اٹینڈ کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا ہے. ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہائی کورٹ کی پاورز میں، لیکن ان کو امپاور تو کر سکتے ہیں. اور ریجی صاحب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں؟ نہیں کر سکتی، فنڈامنٹلی نہیں کر اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے فنڈامنٹلی نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ ڈائکاٹمی کا پرنسپل ہے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا، آپ نے یہ بتانا. اچھا، یہ سارے ہم آپ پہ بہت سارے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سوچئے سمجھیے. آج مجھے پتا ہے آپ بھی نوٹس پہ نہیں ہیں. میں صرف وضاحت کر دوں کہ ہم 7 ججز کیوں آج بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا ہے. کیونکہ صرف 7 ججز ہی اسلام آباد میں اویلیبل تھے، کیونکہ باقی ججز نے اپنی ریکویسٹ پہ، میں نے ان کو نہیں کیا ہے. ہم بھی ذرا جمہوریت کے تقاضوں پہ بلیو کرتے ہیں. کچھ کراچی میں ہیں اور کچھ لاہور میں ہیں. تو ہم شاید فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے. کیونکہ آج کی میں وضاحت کر دوں، جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں، باقی لاہور میں اور کچھ کراچی میں. کیونکہ یہ مسئلہ، اس کو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہر موڑ پہ سیریسنس ہے، ہر موڑ پہ، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان بار کونسل، اور پھر انہوں نے بھی ذکر کیا 1-2-3 پٹیشنز آئی ہیں، وہ بھی کمیٹی کے تھرو آ جائیں گی. پھر دیکھیں آتی ہیں ہمارے سامنے، نہیں آتی ہیں تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، وہ بھی آ جائیں گی. تو پھر ہم آئی تھنک کچھ اور رہ گیا بس یہی اس میں یہ